ہمارے گھروں میں پانی کی ٹینکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی پرندہ گر جائے، مر جائے، پھول جائے اور پھٹ جائے تو پھر ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو اس ٹینکی کے اندر مرا ہوا پرندہ، پھولا ہوا پرندہ اور پھٹا ہوا پرندہ ملے تو پھر یہ ہے کہ اس ٹینکی کے اندر جو حکم ہے وہ 3 دن کا حکم لگایا جائے گا کہ 3 دن سے اس پانی کے ذریعے سے جو ہم نے وضو کیا ہے، وضو کے ذریعے سے ہم نے نمازیں ادا کی ہیں، وہ تمام نمازیں بھی لٹانی پڑیں گی اور 3 دن سے پانی ناپاک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس وقت ہمیں علم ہوا کہ اسی وقت سے نجاست کا حکم لگایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ سائنس کے ذریعے سے ناپاک نالیوں، گندی نالیوں کو جو صاف شفاف بنا دیا جاتا ہے، کیا اس سے وضو اور غسل کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ یہ صاف تو ہے، پاک نہیں ہے۔ صاف اور چیز ہوتی ہے، پاک اور چیز ہوتی ہے۔ صاف پانی کا حکم اور ہے اور پاک پانی کا حکم اور ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ حرام کمائی سے اگر کنواں بنایا گیا ہو تو اس کنویں سے اگر نمازی نے وضو کر لیا اور نماز ادا کر لی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک گیند ہے اور گیند کسی کنویں کے اندر گر گئی۔ کنویں کے اندر گرنے کے بعد ہم کہیں یہ پانی کنویں کا ناپاک ہے، ایسا نہیں۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ گیند کے ساتھ نجس لگی ہوئی، گندگی لگی ہوئی ہے، پھر تو ناپاک ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، ویسے ہی آپ گمان کر لیتے ہیں، یہ آپ کا گمان کرنا درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ ایسا ناپاک پانی جس میں تینوں وصف تبدیل ہو گئے ہوں، پانی کا رنگ، پانی کا مزہ، پانی کا بو، یہ تینوں چیزیں تبدیل ہو گئی ہوں تو اس پانی کے استعمال کا حکم یہ ہے کہ اس کو بالکل استعمال نہ کیا جائے، خود بنا اپنے استعمال میں لایا جائے اور کسی جانور کو بھی یہ پانی نہ پلایا جائے، اور ایسے پانی سے مٹی، سیمنٹ وغیرہ کا جو گارا بناتے ہیں وہ بھی نہ بنایا جائے۔ ہاں یہ ہے، اگر تینوں وصف تبدیل نہیں ہوئے تو پھر اس پانی کو جانوروں کو پلایا جا سکتا ہے اور مٹی، سیمنٹ وغیرہ سے گارا بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ پانی چھڑکاؤ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پانی مسجد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر مٹی، سیمنٹ کا گارا بنا کر ہم وہ وہاں پہ استعمال کر لیں، وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ لوگوں کے پینے کے لیے پانی راستوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس پانی سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے یہ اسی مقصد میں استعمال ہونا چاہیے۔ ہاں اگر پانی بہت زیادہ ہے تو پانی پینے والوں کی تعداد بہت کم ہے تو پھر ہم اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے استنجا کرنا اور استنجے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ بالکل آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور استنجا بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے لگیں اس وقت بھی پانی پاک ہو، استنجا کرنے لگیں اس وقت بھی پانی پاک ہو۔ پانی کا ہر حالت میں پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلے وضو کر لیں اور اس پانی کے جو بچے ہوئے سے کوئی دوسرا استنجا کرنا چاہے تو استنجا کر سکتا ہے، یا کوئی استنجا کر رہا ہے تو وہ پانی پاک ہو، استنجے کے بعد جو پانی بچا ہوا ہے اس سے وضو کیا جائے، پھر بھی وہ پانی پاک ہو، تو یہ سارے کام کرنا درست ہے۔ جی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری نہر ہے، اس نہر سے پانی لے کر ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ اس نہر سے پانی لے کر الگ بیٹھ کر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ الگ نہیں بیٹھنا چاہتے، کنارے پہ بیٹھ کر وضو بھی کر سکتے ہیں اور اس پانی سے غسل کرنا بھی درست ہے۔ جی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کافر ہے یا مشرک ہے، اس کا جھوٹا پانی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل وہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کافر نے، مشرک نے شراب نہ پی ہو یا خنزیر استعمال نہ کیا ہو۔ اگر یہ دونوں صورتیں اس کے اندر نہیں پائی گئی، اس وقت کا جو پانی ہے وہ پانی پاک کے حکم میں آئے گا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہ آب زمزم سے وضو اور غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر ہم باوضو ہیں تو باوضو ہونے کی صورت میں ہم زمزم سے وضو کر رہے ہیں تو پھر برکت کے لیے جائز ہے۔
اس طرح ہم جنبی نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں، تو ہم غسل بھی کریں اس پانی سے برکت حاصل کرنے کے لیے تو ہم غسل بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم بے وضو ہیں یا ہم جنبی ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، تو ہم باوضو ہونا چاہتے ہیں اس زمزم کے ذریعے سے، تو یہ مکروہ ہے۔ یا ہم ناپاک ہیں اور ہم پاک ہونا چاہتے ہیں تو اس زمزم کے ذریعے سے پاک ہوں، یہ بھی بالکل مکروہ ہے۔ ہاں یہ ہے 1 میل تک آپ کے پاس دوسرا پانی نہیں ہے، آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، امر مجبوری ہے، تو مجبوری کی بنا پر آپ اس زمزم سے غسل بھی کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ آج پوچھا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے وضو کرنے کا کیا حکم؟ ایک ہاتھ سے آپ وضو کریں گے، آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے، بلا ضرورت ایک ہاتھ سے وضو نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور پوچھا گیا ہے کہ کیا وضو مکمل کرنا ضروری ہے جبکہ جماعت کھڑی ہے؟ نماز میں رکعت نکل جائے گی، تو بھائی وضو کا مکمل کرنا ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے۔ پہلا فرض مکمل صحیح معنوں میں ہمیں پورا کرنا چاہیے، پھر نماز میں شریک ہونا چاہیے، اگرچہ جماعت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، نماز نکلتی ہے تو نکل جائے، لیکن پہلے وضو مکمل اطمینان کے ساتھ کریں اور پھر نماز میں شریک ہوں۔